السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین واصحابہ الاکرمین الافضلین، اما بعد، وقال تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. وقال الله تعالى في عظمة إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انشاءاللہ تعالی اس ہفتہ واری درس حدیث کی محفل میں آج میری تقریر کا عنوان ہے توبہ و استغفار اور استقبال رمضان، کیونکہ ماہ رمضان کی مبارک ساعتیں، مبارک لمحات دن بدن قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ عنقریب وہ مبارک مہینہ ہم پر سائے فگن ہونے والا ہے. تو اس مبارک مہینے کا استقبال کیسے کریں اور اس کی تیاری کس طرح کریں، کیونکہ رمضان یہ بہت ہی عظمتوں اور مبارک والا مہینہ ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ رمضان آنے سے پہلے اس کے استقبال کی تیاریاں کرے. مثال کے طور پر جب کوئی خاص مہمان کہ جس سے قریبی تعلق ہو، کوئی خاص مہمان کسی کے گھر تشریف لاتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے گھر کو سجایا جاتا ہے، گھر کو صاف اور ستھرا کر دیا جاتا ہے تاکہ مہمان آئے تو مہمان کو بڑا خوشگوار محسوس ہو، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو. تو مہمان آنے سے پہلے وہ مہمان جو قریبی ہو، جس سے محبت اور تعلق حد سے زیادہ ہو، ایسا مہمان اگر گھر پر آ جائے تو مہمان کے آنے سے پہلے استقبال کی تیاریاں بڑی زور و شور سے کی جاتی ہے. کیونکہ قریبی مہمان آ رہا ہے. تو اسی طرح یہ رمضان ہمارے گناہوں کا کفارے کا مہینہ ہے، صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، نازل شدہ قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ سے قریب ہونے کا مہینہ ہے. ایسا مبارک مہینہ آ رہا ہے تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس مہینے کا چاند دیکھنے سے پہلے اس رمضان کی تیاریاں اور استقبال کی کوشش کرے. ماہ رمضان کے استقبال میں سے ایک استقبال یہ بھی ہے کہ بندہ رمضان کی آمد سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ و استغفار کر لے. یہی وجہ ہے کہ ماہ رمضان کے آغاز سے تقریباً 14-15 دن پہلے اللہ تعالیٰ شب برات عطا فرمائی.
جو استغفار والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے۔ کیوں عطا فرمائی؟ بہت ساری حکمتیں ہیں، ان ساری حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ شب برات اس لیے عطا فرمائی رمضان سے پہلے کہ بندہ اس رات میں خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے پاک ہو کر، گناہوں سے صاف اور ستھرا ہو کر رمضان کا استقبال کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رات عطا فرمائی۔ تو آئیے کچھ استقبال رمضان اور کچھ توبہ کا ذکر کروں۔ کیسی توبہ اللہ تعالیٰ بندوں سے چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو صدق دل سے توبہ کرو، دل سے توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، یقین ہے کہ جو سچے دل سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کرے گا بلکہ اسے ایسی جنت میں داخل کرے گا کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ قدرت کا قانون ہے، بندے سے چاہے جتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو جائے، جتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو جائے، لیکن خدا فرماتا ہے کہ ایک بار میری بارگاہ میں آ جا، سچے دل سے توبہ کر لے، اپنی پیشانی اور ناک میری بارگاہ میں ٹکا دے، سچے دل سے توبہ کر لے، تو خدا اپنے بندوں سے وعدہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی صدق دل سے توبہ کر لے تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ محترم حاضرین، دنیا کا قانون ہے کہ اگر کوئی چوری کرتا ہوا پکڑا جائے تو اسے قید بامشقت کی سزا دی جاتی ہے، زنا کا جرم ہو تو سزا دی جاتی ہے، قتل کا جرم ہو تو پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے۔ یہ دنیا کا قانون ہے، لیکن قدرت کا قانون الگ ہے کہ قدرت کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی چوری کرنے والا چور ہو، زنا کرنے والا زانی ہو، یا سود کا کاروبار کرنے والا تجارتی کاروباری ہو، کوئی بھی کتنا گنہگار اور خطا کار کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ ایک بار اپنی زندگی میں سچے دل سے توبہ کر لے، صدق دل سے توبہ کر لے، توبۃ نصوحا کے عمل کو اپنا لے، تو خدا وعدہ فرماتا ہے کہ اس کے گناہ چاہے سمندر کے جھانک کے برابر کیوں نہ ہو، سمندر کے قطروں کے برابر اس کے گناہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس بندے نے ایک بار سچے دل سے توبہ کر لی تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ بندے کو چاہیے کہ خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گناہیں اور خطائیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تیرے گناہ اور خطا سمندر کے جھاگ، سمندر کے قطروں کے برابر ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، میرے گناہ سمندر کے قطروں سے بھی زیادہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تیرے گناہ زمین کے ذرات سے بھی زیادہ ہے؟ وہ اعرابی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرے گناہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے چاہے گناہیں کتنے بھی کیوں نہ ہو، جتنے سمندر ہیں ان سمندر کے قطروں کے برابر بندے کے گناہ کیوں نہ ہو، زمین کے ذرات کے برابر بندے کے گناہ کیوں نہ ہو، جتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو، لیکن خدا کی رحمت بندوں کے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے، کہیں زیادہ چوڑی ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی ساری زندگی گناہوں میں مبتلا ہو کر گزار دے، لیکن ایک بار صدق دل سے توبہ کر لے، ایک بار خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کر کر، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، آنسو بہا کر، رو رو کر، گڑ گڑا کر زندگی میں ایک بار
توبہ کر لے تو خدا وعدہ فرماتا ہے، فرشتوں سے وعدہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں کہ جو بندہ میری بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرتا ہے تم گواہ رہنا میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ محترم حاضرین، ضرورت ہے صدق دل سے توبہ کرنا۔ توبۃ نصوحہ کس کو کہتے ہیں؟ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ توبہ کہتے ہیں کہ اپنے گالوں پر مار لینا، اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا بھی گیا کہ نمازوں کے بعد دعا کر کر اپنے گالوں پر مار لیتے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ اسی کا نام توبہ ہے، اپنے گالوں پر ہاتھ کو مار لینا اسی کا نام توبہ ہے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں کہ اگر بندے سے کوئی گناہ صادر ہو جائے، بندے سے اگر جانے انجانے میں کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اپنے گناہ پر نادم ہو کر، اپنے گناہ پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے، اپنے کیے ہوئے پر پچھتاوے کا عمل لے کر، پچھتاوے کا اظہار لے کر خدا کی بارگاہ کا رخ کرے، خدا کی بارگاہ میں آ کر کہے کہ مولا مجھ سے جانے انجانے میں کوئی گناہ ہو چکا ہے، مجھ سے گناہ سرزد ہو چکا ہے، لیکن میں اپنے گناہ پر نادم ہوں، میں اپنے کیے ہوئے پر پچھتاوا کا اظہار کرتا ہوں مولا، لیکن تیری بارگاہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تو مجھ سے گناہ ہو چکا ہے، لیکن آئندہ میں کبھی ایسا گناہ نہیں کروں گا، زندگی میں پھر ایسا گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، اور اسی وعدے پر زندگی بھر قائم اور دائم رہنے کا نام، اسی کا نام توبہ ہے۔ توبہ اس کو نہیں کہتے کہ ایک شرابی رات میں خوب شراب پی لی، صبح اٹھ کر کہتا ہے مولا شراب نہیں پیوں گا، پھر شام ہوتی ہے تو شراب کی دکان پر نظر آتا ہے۔ توبہ اس کا نام نہیں ہے کہ ایک چور چوری کرنے والا رات میں چوری کرتا ہے، چوری کرنے کے بعد پھر خدا کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ مولا آئندہ سے چوری نہیں کروں گا، پھر جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو پھر چوری کے عمل میں ملوث ہو جاتا ہے، تو اس کا نام توبہ نہیں ہے۔ توبہ کہتے ہیں کہ گناہوں پر نادم، گناہوں پر شرمندہ ہو کر خدا کی بارگاہ میں وعدہ کرنا کہ آئندہ کبھی ایسا گناہ پھر نہیں کروں گا، اور اسی وعدے پر قائم اور دائم رہنے کا نام توبہ ہے، اور خدا اپنے بندوں سے ایسی ہی توبہ مطالبہ کرتا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، چاہے وہ چوری گناہ کیوں نہ ہو، زنا جیسا گناہ کبیرہ کیوں نہ ہو، سود جیسا گناہ کبیرہ کیوں نہ ہو، جوا بازی جیسا گناہ کبیرہ کیوں نہ ہو، قتل جیسا گناہ کبیرہ کیوں نہ ہو۔ خدا بندوں سے وعدہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ میری ذات میں کسی کو شرک نہ کرے، یہ شرک کا گناہ نہ کرے، اور شرک کے علاوہ جو بھی گناہ کرے، اور اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ شرک کہتے ہیں خدا کے برابر کسی کو سمجھنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں فرماتا، ویغفر ما دون ذلک، اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں، گناہ ہونے کے بعد بندہ اگر توبہ کر لے، گناہوں پر ندامت اور اظہار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ محترم حاضرین، بندے کو ہمیشہ خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ خدا کی رحمت سے وابستہ ہونا چاہیے، امیدوار ہونا چاہیے۔ بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص تھا کہ جس نے اپنی زندگی کے 40 برس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اس کا ایک واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر کہنے لگے کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، ہمارے گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی ہے،
قریب ہے کہ کھیت سوکھ جائیں، زمین بنجر ہو جائیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ ہمارے گاؤں میں بارش کا نزول ہو جائے۔ یہ پہلے سے سلسلہ چلتے آ رہا ہے کہ جب کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ والوں سے دعائیں کروایا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے قریبی بندوں سے، نبیوں اولیاء کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو لوگ آ کر کہنے لگے کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، ہمارے کھیتیں سوکھتے جا رہی ہیں، زمین بنجر ہوتے جا رہی ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں نزول بارش کی دعا فرمائیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، گاؤں کے سارے لوگوں کو لے کر نماز استسقاء ایک ایسی نماز کا نام ہے کہ جو بارش کی دعا کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، گاؤں کے سارے لوگوں کو لے کر ایک بڑے وسیع میدان میں چلے جاؤ، وہاں پر نماز استسقاء ادا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام سارے لوگوں کو لے کر نماز استسقاء ادا کی۔ نماز استسقاء ادا کرنے کے بعد دعا میں مشغول ہوئے کہ مولا بارش کا نزول فرما۔ تو اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، تمہارے اس مجموعے میں جو لوگ نماز استسقاء ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، اس مجموعے میں ایک ایسا بندہ ہے، ایک ایسا گناہگار ہے، ایک ایسا خطا کار ہے کہ جس نے اپنی زندگی کے 40 سال میری نافرمانی کی ہے، میرا کہا نہیں مانا ہے، شریعت کے خلاف زندگی گزاری ہے، میری اطاعت و فرمانبرداری نہیں کی بلکہ نافرمانی کی ہے زندگی کے 40 سال۔ جب تک وہ شخص اس مجموعے سے نکل نہ جائے میں بارش کو نازل نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام قوم سے مخاطب ہوئے، قوم سے کہنے لگے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی کا نزول ہوا ہے کہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے کہ ہمارے اس مجموعے میں، ہمارے اس گروپ میں ایک ایسا گناہگار ہے، خطا کار ہے، سیاکار ہے کہ جس نے اپنی زندگی کے 40 سال اللہ کی نافرمانی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک وہ بندہ اس مجموعے سے نکل نہ جائے اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرما دیا۔ اب اس مجموعے میں وہ گناہگار خطا کار موسیٰ علیہ السلام کے اس اعلان کو سنا تو دل ہی دل میں بڑا نادم ہونے لگا، شرمندہ ہونے لگا۔ اب اس کی مجال تو نہیں کہ سارے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو گنہگار ظاہر کرتے ہوئے مجموعے سے باہر چلا جائے، چنانچہ وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا اور ندامت کے آنسو بہانے لگا، شرمندہ ہونے لگا اور کہنے لگا کہ رب ذوالجلال، آج میں اتنا گنہگار اور خطا کار ہو چکا ہوں کہ میرے گناہوں کی وجہ سارے لوگوں کو بھگتنی پڑ رہی ہے۔ آج میرے گناہوں کی خطاؤں کی وجہ سے بارش کا نزول نہیں ہو رہا ہے، کھیت سوکھتے چلے جا رہے ہیں، زمین بنجر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مولا یہ میرے گناہوں کا بوجھ مجھ پر ہے، لیکن میرے گناہوں کی سزا سارے لوگوں کی بھگتنی پڑ رہی ہے۔ وہ دل ہی دل میں اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر ندامت کے آنسو بہا کر خدا کی بارگاہ سے وعدہ کرنے لگا، مولا یہ یقیناً میں نے اپنی زندگی کے کئی سال تیری نافرمانی میں گزار دی ہے مولا، لیکن آج تیری بارگاہ میں وعدہ کرتا ہوں، سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ مولا اب تک تو میری زندگی تیری نافرمانی میں گزر چکی ہے، لیکن اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ سے گناہ نہیں کروں گا، آئندہ سے گناہوں میں مبتلا نہیں ہوں گا، اب تیری اطاعت و فرمانبرداری کروں گا، تیرا کہا مانوں گا، شریعت کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ مولا خطائیں تو بہت ہو چکی ہے لیکن اب میں معافی چاہتا ہوں، مولا مجھے معاف فرما دے۔ وہ دل ہی دل میں گھٹنے لگا، دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگا کہ سب لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ کون ہمارے مجموعے سے باہر چلا جائے گا، کہ اسی اثنا میں ابر نمودار ہوئے اور بارش کا نزول ہونے لگا۔ اب سارے لوگ حیران۔ موسیٰ علیہ السلام تو اعلان فرمایا کہ ہمارے مجموعے میں گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، اور جب تک اس مجموعے سے باہر چلا نہ جائے بارش کا نزول نہیں ہوگا۔ ہمارے مجموعے سے، ہمارے گروپ سے کوئی باہر تو نہیں گیا، پھر بارش کا نزول کیسے ہو رہا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رجوع ہے، مولا
اس مجموعے سے کوئی تیرا بندہ تو باہر نکل کر نہیں گیا، پھر بارش کا نزول کیسے ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، وہ گناہگار خطاکار تھا لیکن اب نہیں ہے، اس نے اپنے گناہوں کی اور خطاؤں کی سچے دل سے توبہ کر لی ہے، اور میں اپنے بندوں پر غفور الرحیم ہوں، میں اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہوں، اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ اس نے سچے دل سے توبہ کر لی تو میں نے اس کی مغفرت فرما دی اور بارش کا نزول فرما دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام خدا کی بارگاہ سے رجوع ہوئے، مولا میں اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس نے 40 برس تیری نافرمانی کی اور لمحے بھر میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا، میں اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں ستار ہوں، اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپانے والا ہوں، میں اس بندے کو تمہارے سامنے ظاہر نہیں کروں گا۔ تو محترم حاضرین، خطائیں جتنی بھی کیوں نہ ہو، گناہیں چاہیں کتنے بھی کیوں نہ ہو، گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ اور خطائیں کتنے بھی نہ ہو، لیکن گنہگار کو خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خدا کی رحمت سے کافر مایوس ہوتا ہے، اور خدا کا یہ اعلان ہے کہ میری رحمت اپنے بندوں کے گناہوں سے وسیع ہے۔ بندوں کے چاہے گناہیں کتنے کیوں نہ ہو جائیں، لیکن ایک بار اپنی زندگی میں میری بارگاہ میں آ جائیں، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کر لیں، اپنے گناہوں پر نادم ہو جائیں، صرف زندگی میں ایک بار توبہ کر لیں، توبۃ نصوحا کر لیں، تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ محترم حاضرین، جب کوئی بندے سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندے سے دور ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو ناپسند کرتا ہے جو گناہیں کرتا ہے۔ غور فرمائیے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ناپسند کرتا ہے، لیکن اگر وہی بندہ کہ جس کو خدا ناپسند کرتا ہے، وہی بندہ گناہوں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر توبہ کے عمل کو اپنا لیتا ہے، تو خدا کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ واللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ توبہ گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے اس بندے کو، لیکن اگر وہی بندہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کرنے والے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ استقبال رمضان کی تیاریوں میں سے ایک تیاری یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، تاکہ جب رمضان کا استقبال کرے تو بندہ رمضان کا استقبال ایسا استقبال کرے کہ اس کے نامے اعمال میں کوئی گناہ ہی نہ ہو، ایسا استقبال کرے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو رمضان کی آمد پر خوشی کا اظہار کرے، رمضان کی آمد پر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان کی جیسے آمد ہونے والی ہوتی ہے تو لوگ تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں، سوچ میں پڑ جاتے ہیں اب روزے رکھنا پڑے گا، فجر سے پہلے اٹھ کر سحری کرنی ہوگی، دن تمام بھوکے اور پیاسے رہنا پڑے گا، نماز تراویح پڑھنی ہوگی، نمازیں پڑھنی ہوگی، ذکر کرنا ہوگا، یہ کیسے سب ہو سکے گا؟ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان کی آمد پر کوئی خوشی کا اظہار نہیں کرتے، لیکن بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو استقبال رمضان کرے، یعنی رمضان کی آمد سے پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لے، خدا کی بارگاہ میں ندامت اور اظہار کرے، اور رمضان کی آمد پر خوشی کا اظہار کرے کہ برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے، عظمتوں والا مہینہ آنے والا ہے، نزول قرآن کا مہینہ آنے والا ہے، کہ جو بندہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے خوشی کا اظہار کرے، رمضان کا استقبال کرے، تو بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف رمضان کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا اور رمضان کا استقبال کرنے پر اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے، صرف استقبال کرنے پر۔ کیونکہ رمضان ہی ایک ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جو عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ویسے تو عبادت کرتے تھے اور نفل روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن ماہ شعبان میں خصوصی طور پر کثرت سے نفل روزے رکھا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ شعبان میں روزے رکھا کرو۔ ماہ شعبان میں اگر روزے رکھیں تو رمضان کا پہلا روزہ رکھنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان کا مبارک مہینے کی آمد ہوتی ہے تو پہلے روزے کا اہتمام کرتے ہیں، تو سال بھر کھانے پینے کی عادت ہوتی ہے، تو جیسے ہی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتے ہیں تو بھولے سے کوئی پانی پی لیتا ہے، کوئی کھانا کھا لیتا ہے، کوئی چیز کھا لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سال بھر کھانے پینے کی عادت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماہ شعبان سے ہی نفل روزوں کا اہتمام کرو، کہ جو بندہ ماہ رمضان کے استقبال کے لیے پہلے سے روزے رکھ کر اپنے جسم کو عادی بنا لے تو اسے ماہ رمضان کے روزے رکھنے میں کوئی دقت اور مشقت محسوس نہ ہوگی۔ تو محترم حاضرین، کہ ماہ رمضان کے استقبال کے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ آواز بہت زیادہ پسندیدہ ہے، وہ آواز کہ جو آواز بندے سے گناہ ہونے کے بعد ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے، ندامت کا اظہار کر کر آنکھوں سے آنسو ٹپکاتا ہے، تو وہ خطرہ اور اپنی منہ سے جو آواز نکال کر گڑ گڑاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ آنکھ سے نکلنے والا خطرہ اور وہ آواز اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہوتی ہے۔ بعض احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو کوئی بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر شرمندگی کا اظہار کر کر خدا کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرتا ہے رو رو کر، تو اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکتے ہیں تو وہ آنکھ کا آنسو زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مبارک اور سعادت مند ہے، وہ شخص مبارک اور سعادت مند ہے کہ جس کا نام اعمال استغفار سے پر ہو۔ یعنی حدیث پاک میں آتا ہے کہ صبح سے شام تک بندہ جو بھی اعمال کرتا ہے تو ایک صحیفے میں لکھ لیا جاتا ہے، ایک پنے میں لکھ لیا جاتا ہے، جیسے ہی رات ہو جاتی ہے تو وہ پنا پلٹا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح سے شام تک جو پنے میں نیکیاں بھی لکھی جاتی ہے، برائیاں بھی لکھی جاتی ہے، اگر اس پنے میں بندے کا استغفار بھی موجود ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار بھی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا وہ صحیفہ کہ جس میں نام اعمال لکھے جاتے ہیں، اچھے اعمال بھی لکھے جاتے ہیں، برے اعمال بھی لکھے جاتے ہیں، اور اگر اس نام اعمال میں استغفار پڑھنا بھی موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اس استغفار کی وجہ سے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ ہمیشہ استغفار پڑھا کرتے تھے، حالانکہ وہ گناہوں سے محفوظ ہوا کرتے تھے، انبیاء گناہوں سے معصوم ہوا کرتے تھے، بزرگان دین اولیاء کرام گناہوں سے دور دور رہا کرتے تھے، لیکن پھر بھی استغفار اپنی زبانوں سے ورد کیا کرتے تھے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ دن میں ہر فرض نماز کے بعد استغفار کا ورد کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر قطانی فرماتے ہیں کہ استغفار ایک نور ہے اور توبہ ایک اسم ہے، توبہ ایک نور ہے، اور جو بندہ چاہے اس کے نام اعمال میں گناہوں کا کتنا ہی فہرست کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے نام اعمال میں توبہ کا لفظ موجود ہو تو ابو بکر قطانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ ایک ایسا نور ہے کہ اس نور کے سائے میں اس کے صحیفے میں جتنے گناہیں ہوتے ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، مٹا دیا ہی نہیں جاتا بلکہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے توبہ کے نور سے۔ تو محترم حاضرین، ماہ رمضان کے استقبال میں کے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ بندہ ماہ رمضان کے استقبال سے قبل، ماہ رمضان کی آمد سے قبل اپنے گناہوں کی معافی چاہے۔
اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے اور ماہ رمضان کا استقبال کرے۔ ماہ رمضان کا استقبال کس طریقے سے ہو کہ ماہ رمضان کا استقبال کہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے روزوں کا اہتمام کیا جائے، 1 روزہ 2 روزوں کا اہتمام کیا جائے تاکہ رمضان کے روزے رکھنے میں مشقت اور کوئی تکلیف محسوس نہ ہو۔ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے راتوں میں تھوڑی دیر ذکر کرنے کی عادت ڈالیں تاکہ ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کرنے میں کوئی دقت اور مشقت محسوس نہ ہو۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ماہ رمضان کا استقبال کرے، ماہ رمضان کی آمد سے پہلے خوشی کا اظہار کرے، یعنی مثال کے طور پر اگر کسی کا بھائی کئی سالوں سے سعودی میں ہو، کہیں پر بھی دور ممالک میں ہو، اگر وہ فوراً اپنے گھر پر آ جائیں تو بھائیوں کو خوشی محسوس ہوتی ہے، ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کئی سالوں کے بعد گھر آیا ہے، بھائی کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بھائی کئی سالوں کے بعد گھر آیا ہے، تو ایک عجیب خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسی طرح کہ جو میرے مبارک مہینے کی آمد کا استقبال کرے، میرے مہینے کی آمد سے پہلے خوشیوں کا اظہار کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اور صرف رمضان کی آمد کا استقبال کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو محترم حاضرین، استغفار پڑھیں، ہر نماز کے بعد استغفار کرنے کی عادت ڈالیں، اور بالخصوص رمضان کی آمد ہے، چند دنوں کا فاصلہ ہے، رمضان کا مبارک مہینہ ہم پر سائے فگن ہونے والا ہے، تو ابھی سے نفل نمازوں کا اہتمام کر لیں، نفل روزوں کا اہتمام کر لیں تاکہ رمضان کی آمد کے بعد نفل نمازیں پڑھنے میں اور روزے رکھنے میں کوئی تکلیف اور مشقت محسوس نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بدست دعا ہے کہ مولا قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے اس پر مجھے اور آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ماہ رمضان کی مبارک ساعتیں ہم پر سائے فگن ہونے والی ہے، مولا ہم تمام کو خوشی خوشی ماہ رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم تمام کی خطاؤں اور گناہوں اور لغزشوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والحمد